اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات وہی چل رہی ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کافروں نے جب نبیوں کو کہا تھا کہ جناب کہ آپ تو ہمارے جیسے ہیں، تو نبیوں نے آگے جواب دیا تھا کہ ہم بے شک آپ جیسے ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب آگے دیکھیں مسئلہ یہاں پہ بڑا خوبصورت بیان ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزات اور دلیلیں اور برہان اپنی عطا فرما کر بھیجا، تو نبی جیسی وہ قوم ڈیمانڈ کرتی، کوئی بات کرتی، نبی ان کی ہر بات کا جواب عطا فرما دیتے۔ تو اب مجبور کیا ہوئے، وہ قوم کہنے لگی کہ یار ہماری ہر بات کا جواب ان کے پاس ہے، جیسے کفار مکہ کرتے تھے، جو بات وہ کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی کا اس کو جواب عطا فرما دیتے، یا کوئی ڈیمانڈ کرتے تو حضور معجزہ بھی دکھا دیتے۔ تو جب ان کے پاس کوئی حل نہ رہا نا، تو مجبوراً انہوں نے ایک دھمکی کیا لگائی نبیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دھمکی کو یہاں پہ ارشاد فرمایا، وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، کہنے لگے جی لنخرجنکم من ارضنا، اب ہم تمہیں ضرور یہاں سے نکال دیں گے، اب ہم تمہیں اس شہر میں نہیں رہنے دیں گے، یہاں ہم نے رہنے ہی تمہیں نہیں دینا ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید نے یہ کئی جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ جب قوم کے پاس جواب نہیں بنا تو قوم نے وہاں پہ رہنے والے نبیوں کو نکال دیا ہے، مجبور کر دیا ان کو وہاں سے نکلنے پر۔ اور قرآن نے یہ الفاظ دیے، فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے یہی فرمایا، فرمایا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا ولا تعودن فی ملتنا۔ کہنے لگے شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا یا تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، والذین آمنوا معک من قریتنا، جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم نے یہاں سے نکال دینا ہے، او لتعودن فی ملتنا، یا ایک کام کریں یا تو آپ ہماری ملت پر واپس آ جائیں، ہمارے مذہب کو مان لیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، یا تو ہمیں آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، یا آپ اور آپ کی جتنے بھی صاحب ایمان جو لوگ ہیں انہیں ہمیں واپس دوبارہ جو ہے وہ جتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ان کو واپس ہم اپنے دوبارہ مذہب میں لے آئیں گے۔ یہ شعیب علیہ السلام کو دھمکی لگائی۔ لوط علیہ السلام کی باری آئی، ان کو بھی یہی دھمکی لگائی۔ لوط علیہ السلام نے جب منع کیا، اب قوم کے پاس جواب تو کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ لوط علیہ السلام کو کہنے لگے یار اس کو یہاں سے نکالو، اخرجوا آل لوط من قریتکم، فرمایا انہیں یہاں سے نکال دو کیونکہ انہوں نے ہمیں نہیں رہنے دینا ہے، یہ سوال اٹھاتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، تو فلہذا ہم نے ان کو یہاں پہ رہنے نہیں دینا ہے۔ اور یہی بات آقا علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ کافروں نے دار الندوہ کے اندر اکٹھے ہو کے کٹ کر کے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا بھائی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، تین چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کون سی؟ کہ لیثبتوک، یا تو قید کر دیں، او یقتلوک، یا قتل کر دیں، او یخرجوک، یا پھر کیا کریں یہاں سے نکال دیں۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ یہ تین آیتیں قرآن کی یہ بات ثابت کر رہی ہیں کہ جب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نا نبیوں کا، انہوں نے کہا بھائی سیدھا سا حل ہے، یہاں سے نکالو پھر جا کے ہم رہ سکتے ہیں، وگرنہ ان کی بات کسی بات کا ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور اگلی بات انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی لنخرجنکم من ارضنا، رسولوں کو یہی بات کافروں نے کہی تھی، انہوں نے کہا جی یا تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر آپ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا اس چیز کو سامنے رکھے اور موجودہ حالات کو سامنے رکھے، کافروں کا آج بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی رویہ ہے۔ کون سا؟ اگر آپ نے دنیا میں ان کے ملک کے اندر رہنا ہے تو ایک ہی صورت ہے، ہلکا ہلکا ان کو ٹچ کرتے رہے تو ٹھیک ہے آپ رہ سکتے ہیں، اگر وہاں پہ آپ نظام کی بات کریں گے، جہاد کی بات کریں گے تو آپ کافروں کے ملک میں نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا ہے، تو دیکھیں نا جی کلمہ پڑھنے والے تو وہاں بھی موجود ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہیں، وہاں بھی ہے، سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے نا کہ تبلیغ کرنے والوں کو وہاں پہ امریکہ جانے کی بھی اجازت ہو، لیکن جہاد کرنے والوں کو تو اپنے ملک میں بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ کلمہ ایک ہے، امت ہی ایک ہے، نبی بھی سب کا ایک ہے۔ کافر امریکہ جو ہے وہ تو کہتا ہے ہمارے ایئرپورٹ پہ آ کے نماز پڑھ لو، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، آپ ان کے پارکوں میں، ان کے ایئرپورٹوں پہ، ان کے سڑکوں پر وہاں پہ جا کے آپ نمازیں پڑھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب پتہ کیا نکلا کہ کفر کو آپ کی عبادت سے کوئی تکلیف نہیں ہے،
آپ جتنی مرضی عبادت کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں کفر کو تکلیف کب ہے؟ جب آپ نظام کی بات کریں گے کہ یار اسلامی نظام جو ہے نا، اسلامی نظام یہ اوپر ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کفر کبھی بھی آپ کو عبادت کرنے کی تو اجازت دے سکتا ہے، لیکن نظام خلافت کی بات کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کفر یہ آپ کو تبلیغ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن کفر کبھی آپ کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ جو قوم، جو تحریک یا تنظیم اسلام کی جب بھی وہ جہاد کی بات کرے گی وہ کبھی کفر کو وارے نہیں کھاتی ہے۔ ہاں میٹھا میٹھا جو ہے نا وہ اب بے شک سناتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ کو بتایا کچھ سال پہلے یہ ریسرچ ہوئی تھی کہ کون سا مسلمان خطرناک ہے اور کون سا مسلمان جو ہے نا وہ ابھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ان کا ریسرچ کر کے نا، تو انہوں نے برطانیہ نے یہ ریسرچ کروائی تھی کہ ہم دیکھیں تو سی آج کا مسلمان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو جب یہ ریسرچ کی گئی تو 3 قسم کے مسلمان سامنے آئے۔ تو انہوں نے کہا 2 مسلمانوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، ایک مسلمان ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کون سا؟ انہوں نے کہا جی پہلا وہ مسلمان جو صرف عبادت پر کھڑا ہوا ہے، حق ہو اور تسبیحاں اور بس بات ختم، وظیفے نمازیں، ٹھیک ہے جی، اور تسبیح وغیرہ پر وظیفے پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اس مسلمان سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اپنی عبادت کر رہا ہے، اسے کوئی چکر نہیں ہے، اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دوسرا کون سا مسلمان ہے؟ کہا دوسرا وہ مسلمان جو صرف اور صرف مزاروں پہ جا کے کھڑا ہوا ہے۔ کہا اس مسلمان سے بھی ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے، ان کا سارا آنا جانا کھانا پینا صرف کیا ہے؟ میلے لنگر، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا یہ 2 مسلمان ہیں جن سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، عبادت کرنے والے سے بھی ہمیں پریشانی نہیں اور ادھر ادھر پھرنے والوں سے بھی ہمیں پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جن کا مقصد یہ ہے کہ بابا ہی ہمیں سارا کچھ کرا کے فارغ کر دے گا، ٹھیک ہے جی، تو آگے چل نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کون سا مسلمان ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا صرف ایک قسم کا مسلمان ہے جو ہمارے لیے خطرہ اب بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے؟ کہا وہ مسلمان ہے جو نظام خلافت کی بات کرتا ہے۔ یہ مسلمان ہمارے بارے نہیں کھاتا، یہ تو یہی چاہتا ہے کہ جناب اعلیٰ عدالتوں کے اندر جو قرآن کا قانون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، تھانوں کچہریوں کے اندر بھی قرآن کا قانون ہونا چاہیے، ہماری زندگی روزمرہ کے اندر بھی قرآن کا قانون ہونا چاہیے۔ کہا یہ جو قانون قرآن کے قانون کی بات کرتا ہے یہ مسلمان ہمارے بارے نہیں کھاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر اس مسلمان سے بچنا ہے نا تو اس اسلام سے جتنا دور کرو گے اتنا ہی تم جو ہے وہ بہتر رہو گے۔ نام محمد بشیر ہونا چاہیے، غلام محمد ہونا چاہیے، غلام نبی ہونا چاہیے، نام ان کے ہونے چاہیے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہاں کرتوت وہ ہونے چاہیے جو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج دیکھ لیں آج کے مسلمان کے نام کون سے ہیں؟ غلام نبی ہے جی، غلام دستگیر، غلام غوث اعظم، غلام فرید، ٹھیک ہے، یہ سارے نام ان کے ہیں، لیکن وہی غلام نبی جو ہے نا، غلام نبی یہ سب سے زیادہ اعتراض اسلام پر کر رہا ہے، نام غلام نبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ غلام محمد نام ہوگا، سب سے زیادہ غلام محمد جو ہے نا وہ محمد عربی کے دین پر اعتراض کر رہا ہوگا۔ کہا یہ بات ہمیں بارے نہیں کھاتی ہے۔ ہاں ان کو ایسا بنا دو مسلمان کو کہ نام ان کے بے شک مسلمان والے ہوں لیکن کام وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کہا نام مسلمانی والی رکھ دیں اور کرتوت سارے کے سارے ہمارے ہونے چاہیے۔ کون سے کرتوت؟ کہا یہ خود کھڑے ہو کر اسلام پر اعتراض کریں تب تو بات ٹھیک ہے۔ اور آج دیکھ لیں کافر اس معاملے میں کتنا کامیاب ہوا ہے کہ اسے اب آنے کی یہاں پہ اجازت ضرورت نہیں ہے، آج اسے برِ صغیر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام کر رہا ہے۔ کون سا؟ اس نے ایسے لوگ تیار کر دیے ہیں، ہمارے ہی بچے ہمارے ہی سامنے کھڑے ہو کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اسلام پر سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبیوں کے ساتھ جو کیا گیا آج وہ کفر مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اچھا مسلمان اس مسئلے پر کیسے عمل کر رہا ہے؟ نکالنے کے طریقے پر آج بھی مسلمان بھی کر رہا ہے۔ کیسے؟ کفر نے مسلمانوں کو نکالا ہے اور مسلمانوں نے مسلمانوں کو کیسے نکالا ہے؟ آج کے دور کے اندر جو عالم دین آج وہی باتیں کرے گا اسی کو مسجد سے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ مسجد انتظامیہ کہتے بھی ہمارے مطابق تقریریں کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ اگلی مسجد ڈھونڈ لیں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے انبیاء کو ان کی بستیوں سے نکالا گیا ہے، پیچھے اماموں کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج تک یہ ہوتا آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مرضی کی تقریر کرنی ہے تو بسم اللہ۔ آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے علاقے ہیں، ڈیفینس کینٹ، ماڈل ٹاؤن، یہ وہ، وہاں پہ خطیب کی تنخواہ کتنی ہے؟ 60-70 ہزار، 80 ہزار، لاکھ روپیہ۔
لیکن خطیب کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی تقریر کر سکے. ہاں اس کو لکھی لکھائی آنی ہے, اس نے پڑھ کے رٹایا جو ہے وہ آگے سنا دینا ہے, لیکن اسے یہ اجازت نہیں کہ چاہے وہ ایم اے کر کے آیا بیٹھا ہے, چاہے وہ مفتی ہے, چاہے وہ عالم ہے, چاہے وہ شیخ الحدیث ہے, کوئی بھی ہے, اس کو جو تقریر دی جائے گی اس نے طوطے کی طرح پڑھ کے آگے سنا دینی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور نظام کیا چل رہا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں تنخواہ اتنی زیادہ ہے کہ اگلا کہتا ہے مجبوری ہے, کیا کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے کہا نا رسولوں کو, کافروں نے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا, ہم یا تو تمہیں اپنے زمین سے نکال دیں گے, اپنے علاقوں سے نکال دیں گے, أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, یا پھر ہمارے مذہب کو قبول کر لو, ہمارے دین کو قبول کر لو. قرآن مجید نے کہا لن ترضى اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ٹھیک ہے, یہودی اور عیسائی کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوگا. ہاں ایک ہی صورت ہے, کون سی؟ تم خود یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ, تب تو تم سے راضی ہو جائیں گے, وگرنہ دوسری کوئی صورت ہے ہی نہیں. تم جتنے مرضی ان کے تلوے چاٹ لو, تم سے راضی شادی کوئی نہیں ہونے ہے. لیکن اللہ نے پھر حوصلہ کتنا دیا, فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, میں ادھر سے کافروں نے تڑی لگائی کہ ہم تمہیں شہروں سے نکال دیں گے, ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے, علاقوں سے نکال دیں گے. ادھر سے رب نے اپنے نبیوں کو وحی فرمائی, فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, میں پھر نبیوں کو بھی نبیوں کے رب نے وہی فرما کے کیا فرمایا, میں پریشان نہیں ہونا میرے انبیاء, لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, آن قریب ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے. تم ڈٹے رہو, یہ جتنے تڑی لگانے والے ہیں ایک وقت آئے گا تمہارے سامنے یا تو ہلاک کر دیے جائیں گے یا تمہارے قدموں کے اندر گرے ہوئے ہوں گے. دیکھ لیں پھر یہی حشر ہوا ہے. نمرود ہلاک ہوا, فرعون ہلاک ہوا, یزید ہلاک ہوا, قارون, شداد, حامان, یہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ابو جال کو دیکھ لیں, عتبہ شیبہ ولید کو دیکھ لیں, نضر بن حارث کو دیکھ لیں, ابو لہب کو دیکھ لیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابو لہب کتنے کتے کی موت یہ مرا تھا. ٹھیک ہے, جب یہ مر گیا تو دور دور تک بو آتی تھی اس سے, اس کے گھر والوں نے اسے نہیں دفنایا تھا, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. ٹھیک ہے, ان کے بیٹوں کو لوگوں نے لعنت ملامت کی, انہوں نے کہا اسے خبیث کو کم سے کم دفنا دو, تمہارا ابا ہی ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو بو آتی ہے. ابو لہب ایسے مرا ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا جب لوگوں نے لعنت ملامت کیا اپنے باپ کو ہی کم سے کم دفنا دو, تو انہوں نے کچھ حبشی غلاموں کو جو ہے وہ کرائے پر بلا کے انہوں نے کہا لکڑیوں کے ساتھ ہی کم سے کم اس خبیث کو کسی گڑھے کے اندر ہی پھینک دو. تو وہ حبشی بھی ہاتھوں کے ساتھ نہیں بلکہ کیا کیا, انہوں نے لکڑیاں لی اور لکڑیاں لے کر جو ہے وہ ابو لہب کو جو ہے وہ گھسیٹ کر کنویں کے اندر جا کے پھینکا. اس انداز کے ساتھ یہ مرا ابو لہب. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب, یہ تسلی اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی. فرمایا محبوب پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی لوگ تڑیاں لگاتے آئے. ٹھیک ہے, تو آپ حوصلہ رکھے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بدر ہوگی تو ہم آپ کی مدد کریں گے, احد ہوگی, خندق ہوگی, حنین ہوگی, جہاں مرضی ہوگا, دو ہی کام ہوں گے, یا تو یہ آپ کے قدموں میں گر کے آپ کے امتی بن جائیں گے, کلمہ پڑھ لیں گے, نہیں پڑھیں گے تو پھر ہلاک تو ہو ہی جائیں گے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں نا جی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کرنے کیا جا رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے, کیا کرے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا آنے دو, اگر سیدھی نیت کے ساتھ آیا ہے تو اچھی بات ہے, اگر غلط نیت لے کے آ رہا ہے, غلط ارادے کے ساتھ آ رہا ہے, حضور نے فرمایا اسی کی تلوار سے اسی گردن اڑا دیں گے. یہ حضور نے جناب عمر کے بارے میں فرمایا تھا. ٹھیک ہے جی, تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور انبیاء کے بارے میں فرمایا ہم نے بھی اپنے پھر نبیوں کو وہی فرما دی. کیا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, فرمایا تم ڈٹے رہنا, ہوگا کیا, فرمایا ہم ان قریب تمہاری مدد کریں گے اور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. اور ہوگا کیا, فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ, یہ الفاظ دیکھیں یار. فرمایا کہ ہم نے پھر نبیوں کو فرمایا ان کے ہلاک ہونے کے بعد کیا ہوگا, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ, ہم زمین کی بادشاہی تمہیں عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, زمین کی بادشاہی پھر تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوگی, پھر اس کا نظام تم نے چلانا ہے, ظالموں کو ہم نے رہنے نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کی بادشاہی تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی, لیکن فرق کیا ہے, صرف ایک کام تم نے کرنا ہے, تم نے صبر کرتے رہنا ہے. جیسے پچھلے سب درس کے اندر گزرا ہے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا, کہ تم جتنی مرضی تکلیفیں دیتے رہو ہم تو صبر کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے انبیاء تم صبر کرتے رہنا, ہم ان کو ہلاک کر کے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ, زمین کی بادشاہی تمہارے ہاتھوں میں دے دیں گے, زمین کا اقتدار تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ پچھلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی, حکومت عطا فرمائی ہے. تو اس لیے نا یہ مسئلہ یاد رکھیں یار, جیسے تبلیغ کرنا, دعوت کرنا یہ نبی کی سنت ہے, ویسے حکمرانی کے تختے پر اپنا تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تبلیغ کرنا اگر نبی کی سنت ہے تو اقتدار کو سنبھال کر تخت پر بیٹھ کر حکم چلانا یہ بھی نبی کی سنت ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اچھی خوشخبری دیکھیں. فرمایا کہ ہم نے یہ نبیوں کو تو یہ اعلان فرمایا کہ ہم تمہیں اقتدار دیں گے. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. فرمایا جو شخص بھی میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہم اسے بھی یہ عزت عطا فرما دیں گے. جس شخص کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ یار میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، فرمایا وہ بندہ بھی، اس کو بھی ہم اتنی عزت عطا فرمائیں گے جیسے ہم نے نبیوں کو عطا فرمائی ہے. وخاف وعید، جو بندہ بھی میرے سامنے کھڑا ہونے سے خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا. ٹھیک ہے، ڈرنا کس چیز کا نام ہے؟ یار کم سے کم اسلام پر اعتراض نہ کرے. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مومن بندے کی رب نے نشانی یہی رکھی ہے. حالانکہ گناہ ہے نا، گناہ اور غداری میں یہی فرق ہے. بابا جی علیہ الرحمٰن نے یہ بات فرمایا گناہ گار بن کے رہو، غدار بن کے نہ رہو. گناہ گار کیا ہے؟ ٹھگی کر لی، بےمانی کر لی، چوری کر لی، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا گناہ ہے، اگرچہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن غداری کیا ہے؟ کبھی اسلام پر اعتراض، کبھی قرآن پر اعتراض، کبھی حدیث پر اعتراض. جی ایسا کیوں ہے، پھر ایسے کیوں ہے، پھر ایسے کیوں، تجھے کیا لگے ایسے ہے کہ ایسے ہے. ٹھیک ہے جی، الحم سے لے کر والناس تک 30 سپارے نازل ہوئے، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں ہے. کیوں جی؟ بات سمجھے کہ شراب حرام ہوئی، صحابہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ شراب ہماری گھٹی میں شامل ہے، ہم تو پیتے آئے ہیں، اب حرام کیوں؟ جب اللہ نے حرام کر دیا تو حرام ہو گئی. ٹھیک ہے، سود حرام ہوا تو صحابہ کرام نے نہیں بولے کہ یا رسول اللہ سود حرام کیوں ہو گیا. یار ساری بات چھوڑے، حضور نے سب کے لیے جو چیز حرام کی نا پھر بھی کوئی نہیں بولا، اور سب میں سے اگر کسی ایک کے لیے کوئی شے حلال کر دے پھر بھی کوئی نہیں بولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ آئی گل کہ نہیں آئی؟ مسئلہ سمجھو. حضور نے فرمایا سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. اچھا یہ سب پوری امت کے لیے حرام ہو گیا، ایک بندہ بھی نہیں بولا کہ یا رسول اللہ سب کے لیے حرام ہو گیا. اچھا حضرت زید بیٹھے تھے کونے کے اندر، تو وہ حضور کے پاس نا انگوٹھی پڑی ہوئی تھی سونے کی. ان کے دل میں خیال آیا کہ یار حضور اگر مجھے عطا فرما دے تو مزے ہی آ جائے. حضور نے بلا کے فرمایا زید یہ پہن لے، تیرے لیے حلال ہے. سبحان اللہ. کسی ایک صحابی نے اعتراض نہیں کہ یا رسول اللہ سارے واسطے حرام، کل ایک بندے واسطے حلال. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ دیکھ بتائیں، یہ ایمان اس لیول کا نام ہوتا ہے، ایمان اس شے کا نام ہوتا ہے. اس لیے قرآن ہمیں نہیں کہتا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے صحابہ لائے. ٹھیک ہے، حضور فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں بھئی قربانی کرنی ہے تو بکرا کتنا ہونا چاہیے؟ سال کا بکرا، سال کا جانور سال کا ہونا چاہیے، یا دمبا 6 ماہ کا بھی ہے تو سال کا لگنا چاہیے. ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب بندہ ہوں اور جو قربانی کا جانور تھا وہ پہلے میں ذبح کر آیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا قربانی تو نہیں ہوئی. کہ یا رسول اللہ غریب بندہ ہوں اور تو میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کچھ ہے ایسے ہی، کہہ لیں جی چھوٹا سا میمہ ہے بھی 6 ماہ کا، ہے بھی چھوٹا سا، اس کا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تو وہی کر دے دوبارہ، پھر تیرے لیے حلال ہے. پوری عید کے اندر ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا کہ یا رسول اللہ سارے کے لیے 1 سال اور اس کے لیے چھوٹا سا میمہ بھی حلال ہو گیا. ٹھیک ہے جی، کیا یار باتیں، یار خدا کی قسم ایسے نہیں رب نے ان کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اب اندازہ کریں کتنی ایسی باتیں ہیں کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہوتا ہے تو حضور اس کے لیے حلال کر رہے ہیں. اچھا قرآن مجید نے جو روزہ توڑ کے آئے اس کے لیے قرآن مجید نے 3 حکم دیے ہیں. یا تو 60 مسکین کو اپنا 60 روزے رکھ لے، 2 ماہ کے روزے رکھ لے، یا غلام آزاد کر دے، یا پھر کھانا کھلا مسکینوں کو. اچھا یہ شرط رکھی نا. حضور کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا. حضور نے ارشاد فرمایا کھجور کا ٹوکرا آیا ہوا ہے، جا کے بانٹ دے، تیرا روزہ جانے اور میں جانوں. عرض کرتا یا رسول اللہ کس کو بانٹنا؟ فرمایا غریبوں کو بانٹ. اس نے کہا یا رسول اللہ پورے مدینے کے اندر سب سے بڑا غریب میں ہوں. حضور مسکرا پڑے، فرمایا تو جا کے کھا، اپنے بچوں کو جا کے کھلا، روزہ جانے اور میں جانوں. کوئی سوچ سکتا ہے یار؟ آپ حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، پوری امت مسلمہ پر رب نے 5 نمازیں فرض کی ہے. ٹھیک ہے، حضور کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے کو نہیں 5 پڑھیاں جانیاں، اگر آپ حکم کریں تو 2 پڑھ لوں، اگر آپ 2 کا حکم دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. تو حضور نے ارشاد فرمایا تو 2 پڑھا کر، اللہ تعالیٰ تیری 2 ہی قبول فرما لے گا. یہ ایک مرتبہ یار جبریل بھی آ کے نہیں کہہ رہا یا رسول اللہ جو کام رب نے فرض کیا ہے کم سے کم اسے تو ویسے رہنے دیں. ٹھیک ہے، لیکن نہ، ایمان اس لیول کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کم سے کم بابا جی نے فرمایا گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے ہاں. جو بندہ اسلام پر انگلی اٹھانا شروع کر دے وہ گناہگار نہیں، وہ غدار ہے. ٹھیک ہے، اور قیامت کا گناہگار کی بات فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا میں اپنی شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن گناہگار کی بخشش کے 100% چانس ہے، غدار کا 1% بھی چانس کوئی نہیں ہے.
اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.